آواز بلند کے ساتھ ماما باپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين۔ الہی ہمارے سینوں کو ستھرا، دلوں کو اجلا، اذہانوں قلوب کو لطافت اور نزہت و ندرت نصیب فرما، ہمارے ذنوب کو حسنات سے تبدیل فرما، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں زندگیاں بہتر فرما۔ اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب فرما، اور جتنا بھی سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حسنین کریمین طیبین نیرین کی ارواح پاک تک ان کا ثواب پہنچا دے، اور ساری اہل بیت اور کل اصحاب اور حضور کی پوری امت تک ان کے طفیل ثواب پہنچا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین خالق الاولین والآخرین خیر الرازقین محب رحمت للعالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین محبوب رب العالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین وصحبہ غر المیامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم امین الوسیم الحسیم القسیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، بے شک اللہ بھی تے او دے سارے فرشتے بھی۔ اس آیت کا ترجمہ ضروری ہے سمجھانا، یہ آیت سننے تو بعد چپ نہیں رہنا، تاں ترجمہ کر رہے ہیں۔ بے شک جنوں سارے اللہ آدھے ہو، جڑا رب ہے او بھی تے او دے سارے فرشتے بھی آمنہ دے لال تے درود و سلام پڑھ دے تے بھیج دے رہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو
صلو علیہ وسلموا تسلیما. پڑھو درود اونچی آواز میں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول کما صحابک یا حبیب اللہ. پھر پڑھو جی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب. اتھے ہی قسمت بدلے گی. پھر پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحبک یا حبیب. اللہم صلی علی من منہن شقت الاسرار وانفلقت الانوار وعلی آلہ الاطہار وصحبہ قبار. اے دل بگیر دامنے اے دل بگیر. یہ سارے توجہ نہ سننا ہے. تقریر نہیں نصیحت ہے. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانان مصطفیٰ. اے دل تخیر مکن بگیر دامنے. کب تک ٹھوکریں کھاتا رہے گا؟ اے دل بگیر دامنے سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی. یہ سارے دے منہ وچ حسین ابن علی دا نام سننا میں چاہندا. بولو یعنی حسین ابن جانان مصطفیٰ. پھر بولو یعنی. اجے میں نے لطف نہیں آیا. سنیوں کی مسجد ہو تو رسول اللہ کے نواسے کا ذکر ڈھاؤ. وہ تو سنی نہیں کہلا سکتا. ذکر ہو حسین کا اور کلمہ پڑھنے والا سوچوں میں گم ہو. اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. جس کے کلیجے میں ایمان ہے اسے عرفان حسین. چپ نہیں رہنا، بولنا ہے. آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ جو اہل بیت کا ذکر کرے کوئی اور پارٹی ہے؟ وہ تو کیا فتویٰ دو گے آمنہ کے لال کے بارے میں جن کے تسکین قلب کا نام حسن و حسین ہے؟ کیا فتویٰ دو گے جبریل کے بارے میں جو ان کو کھلاتا ہے اور جھولے کو جھلاتا ہے؟ کیا فتویٰ دو گے صدیق اکبر کے بارے میں جو کندھے پر اٹھا کر کہتا ہے اور دعا دیتے تھے ابو بکر دی ماں بھی قربان پہ؟ تو آپ چپ کیسے رہے بھائی؟ ذکر اہل بیت کا ہی کرنے کا بلایا نا مجھے. کوئی اور گل تو نہیں؟ اچھا بولو. سنی بھی میں پکا ہوں. تعارف دی میں کوئی لوڑ لاڑ نہیں بالکل. تو بھائی اہل بیت کا ذکر اب نہ ہو تو کب ہو؟ شاہ صاحب غریب نواز بندہ پرور دسو جی ہون نہ ہوئے کدوں ہوئے تو کتھے ہوئے؟
تو کنج ہوئے او بھائی ان کا ذکر دیکھو، حضرت صدیق اکبر کس کا ذکر کرتے ہیں؟ وفادار ہیں اہل بیت کے. میں آپ کو حدیثیں سناؤں آپ کے طوطے شریف اڑ جائیں. سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گلے پٹا پایا ہے تو پٹا پا کے فرمایا فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ تیرا بھی غلام ہے، تیرے باپ کا بھی غلام ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اجے تو تقریر میں شروع کیتی ہی نہیں تو چوکی نہیں کرنی. طبیعت میں تغیر ہے میرے، اور تغیر بھی کوئی ایسا نہیں کہ تمن ہے، وہ کوئی اور بات ہے. بندگان خدا غور کرو، غور کرو. یہاں داتا صاحب کا نام لے لو بندہ جنتی ہو جاتا ہے. فرید پاک کا لے لو، بابا فرید فرما دیں. اور میں نے فرمایا خواجہ معین الدین چشتی معمور من الرسول عطا مصطفیٰ فی الہند، آپ نے فرمایا مجھے جاؤ فریدہ جیڑا تیرا مرید ہے وہ بھی جنتی. قدم میں ایک تریا انہوں کا ٹھہرو فریدہ جیڑا تیری گلی چو لنگ جائے وہ بھی جنتی. مڑ میں ایک قدم چکیا تو پھر انہوں کا ٹھہرو فریدہ جیڑا تیرا نام چاہے وہ بھی جنتی. 10 مسلمانہ جے فرید کا نام جنت دیتا ہے حسین کا کیا دیتا؟ پھر بول آخری ٹھنڈک دل دا چین. نا بھائی نا 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 امام برگاہ تو آواز اچھی نہ ہوئے میں نے ٹھنڈ پینی نہیں. سنا دو بد مذہب فرقوں کو یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. آخری ٹھنڈک دل دا چین ایتھے آؤ نا 4 بار یہ نعرہ اور مارنا ہے 5 تن پاک دا صدقہ. آخری ٹھنڈک دل دا چین، 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 آخری ٹھنڈک دل دا چین. یوں نام لیں. سیدی اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نور اللہ مرکزہ الشریف ونفعنا اللہ تعالی بفیوزہ وبعلمہ. آپ کی ذات بابرکات آپ ایک حدیث شریف نقل فرماتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں دیکھو اس حدیث شریف میں اللہ نے حسین پاک کا نام محبوب کریم نے 4 مرتبہ لیا. یہ اعلی حضرت بریلوی لکھوانا اور گل ہے. کوئی احمد رضا نے سمجھنا بھی چاہیے ہے نا، سمجھنا بھی تو چاہیے نا حضرت. یہ تو نہیں کہ حالی بریلوی وہ جو کتا بلا کہندے رہو سارے تاں پکے بریلوی ہو. اعلی حضرت بریلوی فرماتے ہیں 4 مرتبہ حضور نے حسین پاک کا نام لیا، جبکہ عربی قواعد کے مطابق حضور وہاں ضمیریں لٹا سکتے ہیں. اور حضور سے زیادہ کون جانتا ہے عربی؟ افصح العرب. تم سے کوئی پوچھے اکرم کون ہے تو سرکار، امجد کون ہے تو سرکار، عرفہ کون ہے تو سرکار، اعلیٰ کون ہے تو سرکار، اولا کون ہے تو سرکار، اکشن کون ہے تو سرکار، اوسط کون ہے تو سرکار، اشوا کون ہے تو سرکار، اقرب کون ہے تو سرکار، عالم کون ہے تو سرکار، رب کون ہے تو سرکار. رب کا قرب تو ایک طرف رہ گیا جدے وچوں رب دسدا ہے او سرکار. کچھ سمجھ آئیے؟ ہاں بچوں ہم مولوی کسی کی ماں مرے تو ابھی میں پڑھ دوں گا شعر فوراً. اعلیٰ حضرت بریلوی نے خود نہیں فرمایا تم میں ظاہر ہے خدا. شاہ جی یہ اعلیٰ حضرت بریلوی میں صرف خشک ملا نہیں خاطر سنا رہا. ممکن ہے کوئی بکواس کرنے والا بعد میں کہیے کہ بھائی وہ جو حضور میں خدا کہہ کہ میں ہوں کیا ہے، بریلی علیہ پہلا کیا ہے؟ تم میں ظاہر ہے، تم میں ظاہر ہے
خدا. یہ بریلی والے فرما رہے ہیں. اور دماغ میں رکھنا حسین کون ہے؟ چند مکھڑوں کلیجے دے ٹکڑے ہو، اکھاں دے تارے ہو، محبوب دے پیارے ہو. یہ پہلے حسن مصطفیٰ سمجھو. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مظہر حق ہو تمی، مظہر حق ہو تمی. تو بھائی یہ جو مجھے نظر آ رہے ہیں آپ حضرات، مولانا حضرات بھی ہوں گے یہاں، گرامر گرومر، اور شاہ صاحب سے تو میری جان قربان ہے نا، انہوں نے اشارہ کرو ہی نہ، انہوں نے تو میں گل ہی نہیں کرنی نا، انہوں نے تو صرف سلام اور اکھاں ساڈا صرف اکھ مٹکا چلنا ہے. اے باقی جڑے مولوی پراؤ جے گرامر آمدی ہے تو انہوں پتہ ہی ہوئے گا کہ مظہر کیڑا سیدھا ہے تو مظہر کیڑا سیدھا ہے. ظہارہ یظہرو سے مظہر اس میں مفعول ہے، اظہر یظہر اظہار سے مظہر اس میں فاعل ہے. اب جب یہ سمجھ گئے ہو تو سیدھے دماغ میں رکھ کر احمد رضا کا کلام سنو. وہ فرماتے ہیں مظہر حق ہو تمی، اللہ جنو ظاہر کیتا ہے وہ بھی تسا ہو، تے موڑ جینے اپنے وچ رب ظاہر کیتا ہے وہ بھی تسا ہو. تم میں ظاہر ہے خدا، تم پہ کروڑوں درود. تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ حسین پاک کے نام پر بولو، یہ عجیب و غریب وقت ہے، 14ویں صدی 15ویں کے قریب پہنچ رہے ہیں ہم. ذرا ذکر اہل بیت ہم کریں تو طبیعتوں میں خلل ولل وارد ہو جاتا ہے، خلل ملل. ایسا نہیں. اے شاباش ہے اے تا چلو شاہ جی بس کچھ کرن دیو اگر میں بالکل کھلے ہی. چلو ٹائم جتنا لانے لگتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب سمجھے مظہر بھی مصطفیٰ، مظہر بھی مصطفیٰ. اب حضور مظہر مظہر ہیں. اب تھوڑی سی زحمت اور گوارا کرنا، ذرا دلوں کے یہ جو کانے نے کھولنا، اوزون قلوب کو. اعلیٰ حضرت بریلوی اگلے مقام پہ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں وہ کہتے ہیں آپ کے حسن جیسا حسن ہی کوئی نہیں. دسو حضور دے حسن دے نال دے کوئی حسن ہے؟ نہیں. مجمع پورا بولے ہے کوئی؟ پھر بولو. او قبلہ تساں بہ جاؤ، جڑے بٹھا رہے ہو تسی بھی بہ جاؤ، سارے بہ جان گے. حضرت جی پیچھے نہ تکو، سارے بھی ڈسٹربنگ ہوئے گی. بہ جاؤ جتھے جگہ لب دیئے، دعائی رب دیجئے. کیوں ویلا ضائع کر دے ہو پہ؟ کوئی یار دینے دو گلنا سنا لین دے ہو. بھائی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ او میرے اسلامی بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتلانا کہ آ رہی ہے. جہاں سے نہیں آئے گی ہم دھکے سے لے آئیں گے. آپ توجہ ضرور صرف فرمائیں. جہاں سے نہیں آئے بتانا کہ نہیں آئی. او بھائی حضور دے نال دا کوئی حسین ہے؟ حضور دے نال دا کوئی جمیل ہے؟ حضور دے نال دا کوئی مرتبے والا ہے؟ کوئی مقام والا ہے؟ یہ تو آپ دا اپنا فیصلہ ہے. ساڈا عقیدہ تے وقت ہے، آپ دا اپنا فیصلہ ہے. حضور فرماتے ہیں میرے نال دا رب نے کوئی بنایا ہی. اجے بھی میں تواڈیاں عقلاں دے مطابق جملہ بولیا، بنایا ہی نہیں انہیں. کیوں بناندا؟ محبوب ہوندے سنیا بناندا. محبوب کے ہوتے محبوب نہیں بنائے جاتے. پھر جو بنائے جاتے ہیں وہ محبوب کے صدقے میں ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرما رہے ہیں مظہر مظہر مصطفیٰ ہیں. اور مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ توجہ رکھنا. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اللہ کے مظہر مصطفیٰ ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میرا مظہر حسن اور حسین ہے. کچھ توجہ ہے؟ کوئی توجہ ہے؟ حضور پر آپ کو ابھی اگر سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑا شعر کی زبان شاید زیادہ سمجھو. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. ترجمہ پہلے سمجھ جاؤ. معدوم یہ رکھی مانا وہ نہ جی نا چھپا ہوا کتوں، چھپا ہوا کیوں؟
عدم کسے کہتے ہیں؟ چھپے ہوئے کو کہتے ہیں. معدوم نہ تھا، عدم میں نہیں تھا، نہ ہونا میں نہ تھا، سایہ شاہ ثقلین. کیوں؟ اس نور کی جلوہ گاہ تھی، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. پھر سن لو، اعلیٰ حضرت بریلوی فرما رہے ہیں اس نور کی جلوہ گاہ تھی. جے سنن واسطے قوت دل وچ رکھے ہو تے پھر دساں تواں کعبہ بھی اس نور کی جلوہ گاہ نہیں. کر جا کے پترا حساب کری میں گلاں کیڑیاں پیا کرداں. کعبہ بھی جلوہ گاہ نور مصطفیٰ نہیں ہے، صفا و مروہ بھی جلوہ گاہ نور مصطفیٰ نہیں ہے، حجر اسود بھی جلوہ گاہ نور مصطفیٰ نہیں ہے. کائنات ساری پھر جا، جلوہ گاہ نور مصطفیٰ حسن ہے اور حسین. ہن بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. کچھ سمجھ آئیے؟ اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. اچھا بولو ذات، اور زور نال بولو ذات، اور زور نال بولو ذات، اور زور لاؤ ذات. جلوہ گاہ نور مصطفیٰ کون ہے؟ ذات. جلوہ گاہ نور مصطفیٰ کون ہے؟ ذات. جڑے جی نہیں پہ بول دے یقیناً کوڑ ہے نا پھر کسی دے دل وچ. شاہ رادن مسجد درویشاں دیاں کئیاں نوں میں تکدا بھی پیا. درویشاں وچ بھی بڑے بڑے حرامی شیاں آ پیندیاں. یہ ذہن چ رکھنا شاہ جی، درویشاں دے وچ بھی بڑے بڑے جا وڑدے ہیں. ویکھو تو صحیح. اور ہم تو شاہ جی پرانے تجربہ کار ہاں. دائی ہوئے نا پرانی، وہ پیڑ تے ہاتھ لایا بغیر زنانی دی چال ویکھ کے آدھی ہے 6واں مہینہ ہے تے 7واں ہے. جے دائی مائر ہو اسے عمل کا پتہ لگ جاتا ہے، جے بندہ کامل ہوئے انہوں عمل کا پتہ لگ جاتا ہے. ذہن میں رکھنا پترا، سکرین چل ٹی وی کی سکرین سے پتہ چلتا ہے. سکرین بند تو انہوں کے پتہ کیڑا چینل ہے؟ ایئر وائی ہے، جیو ہے، سما ہے، بول ہے، بچن کیا ہے. جو بٹن آن کرو گے سکرین بتائے گی چینل کون سا ہے. ذرا ذکر چھیڑو اہل بیت کا، سکرین بتائے گی مومن کون ہے. چھیڑ کے تو دیکھو. یہ ذکر چھڑے اور صدیق اکبر کا عالم دیکھیں. میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا شہنشاہ صداقت حضرت ابو بکر صدیق کا عالم دیکھیں. میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا و قبلہ و کعبہ سیدنا عمر فاروق کا عالم دیکھیں. میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا سیدنا عثمان غنی کا عالم دیکھیں. میرے آقا و مولا خود مولا علی کا عالم دیکھیں. حیران ہوئے ہو سونا علی تو ابو ہیں، ان کا کیا عالم ہوتا ہے؟ دساں جدوں حضرت امام حسن آئے علی پاک زندگی وچ نہیں بیٹھے، اٹھ کے کھلو گئے. امام حسن کے آنے پر تو آپ نے عرض کی ابا جی میرے شرم آندی ہے، میرے استقبال کے لیے کیوں اٹھتے ہو؟ کہا پتر چپ کر، تیرے وچ تو نہیں مصطفیٰ. کچھ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو بھائی یہ تو حیا والا کوئی ہو جسے سمجھ آئے، غیرت والا. کیوں ماتھے پر بل پڑے، کیوں پریشانی ہو اس ذکر سے کہ جن کے محبت کے بغیر یا رسول اللہ کا نعرہ بھی قبول نہیں.
یہ کان کھول کے سن لیں سارے، میں بڑا پکا لبیک دا مؤید ہوں، طریقے لبیک کا بہت مضبوط مؤید ہوں، میں اس تاریخ کا معاون بھی ہوں۔ یاد رکھنا میرے کلیجے کے ٹکڑوں، آنکھوں کے تاروں، سارے سنی سن لو، یہ اہل بیت کی محبت نہیں، کوئی نقش بندی نہیں، یہ اہل بیت کی محبت نہیں، کوئی چشتی نہیں، یہ اہل بیت کی محبت نہیں، کوئی قادری نہیں تھک لایا ہوا سارے آپ پہ، یہ اہل بیت کی محبت نہیں تو کوئی سوروردی نہیں۔ اور دیوانے ہوش کر، چشتی نقش بندی قادری سوروردی او 100 کو بعد دی گل ہے، مومن ہی نہیں۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر بندہ مومن ہی، پھر بولو مومن ہی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور نے جب یہ فرمایا من احبہما، من کوئی بھی ہوئے، من احبہما فقد احبنی، جیسے نہ دونوں نال محبت کی دی محبت میرے نال ہوگی، جیسے نہ دونوں نال محبت کی دی میرے نال محبت، من احبنی، من احبنی، پہلے کیا فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، فرمایا جس نے ان سے محبت کی مجھ سے کی، جس نے مجھ سے کی خدا سے کی۔ دو جمع دو برابر کیا ہوتا ہے؟ 4 جمع 4 برابر کیا ہوتا ہے؟ کتنے منڈی سکھی کی علی ہوئی صاحب وچ تیز، چاولوں دی برکت ہے کہیں اور شے آسو نہیں، کہہ کا نہیں مارنا، کہہ کا نہیں مارنا، یہ کتنی حساب میں تیزی ہے۔ اتنے بچے نہ بنو بھائیو، غور کرو، ان سے محبت، مجھ سے محبت، مجھ سے محبت، خدا سے محبت، تو مانا نکلا نہیں کہ حسین کے قریب جانے والا سیدھا خدا کے قریب جا رہا ہے۔ اور حسین اور حسن سے پھرنے والا حضور سے بھی پھرا، پھرا خدا سے بھی پھرا، فرمایا من ابغضہما، جس نے ان دونوں سے بغض کیا، فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے رکھا، جس نے مجھ سے رکھا اس نے خدا سے رکھا۔ ان کے ابا کے لیے جدا فرمایا، مولا مرتضیٰ کے لیے فرمایا ان علی لحمہ لحمی ودمہ دمی وشارہ شاری، فرمایا سنو لوگو یہ علی ہے، اس کا گوشت اور میرا گوشت ایک ہے، اس میں کہو سبحان اللہ۔ فرمایا یہ علی ہے اس کا اور میرا بال ایک ہے۔ پھر وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویان، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالیٰ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالیٰ جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب۔ فرمایا لوگوں بظاہر یہ میرے نواسے ہیں، اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کے صلب سے پیدا کی ہے، اللہ نے محمد کی اولاد علی کے صلب سے پیدا کی ہے۔ ہن بولو اکدی ٹھنڈک دل دا چین، اکدی ٹھنڈک دل دا چین، اکدی ٹھنڈک دل دا چین، اکدی ٹھنڈک دل دا چین۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ایسے لڑائی جھگڑے کے موڈ میں نہیں کہتا، آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر علماء کی کہتا ہوں، ایک ضعیف ترین روایت لے ہیں جس میں کسی صحابی نے حسن پاک کو ابن علی کہا ہو، ضعیف ترین روایت لے آئیے جس میں حسین پاک کو ابن علی کہا گیا ہو۔ باپ تو علی ہے، سمجھ
سمجھ چکی ہے جماعت صحابہ جب بھی یہ سامنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں یبن الرسول، اے رسول اللہ کے لختے جگر. اور وہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بلا فصل، کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ. وہ جو سیدنا صدیق اکبر نے کلمات مبارکہ ارشاد فرمائے جب انہوں نے حضرت امام حسن کو ہوا میں اچھالا اور اچھال کر پاس مولا مرتضیٰ کھڑے ہیں تو اچھال کر وہ کہتے ہیں فدا کا ابی و امی، او میری ماں باپ تیرے تے قربان حسن، تیریاں گلاں وچوں علی نہیں پیا نظر آندا، مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں. یہ ہیں پاکوں کے نظریات اور یہ ہیں رنگ، یہ ہیں کیوں نہ ہوتے. وہ جانتے ہیں یہ خوش تو حضور خوش، یہ خوش تو حضور، اچھا بولو یہ خوش تو حضور. انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ نظارے دیکھے جو تم نے اور میں نے نہیں دیکھے. آج ہمیں ادھر سے آ کر کوئی بات کرتا ہے، کوئی ادھر سے بات کرتا ہے، کوئی ادھر سے بات کرتا ہے، اور دھیان کرو انج نہ ذکر کریا کرو کہ دوسرے نو تقویت ہوئے. تو داڑھی رکھنے سے اگر سکھ یہ کہے کہ مجھے تقویت ہے، ہمارا کوئی لینا دینا ہے سکھ سے؟ تو پھر سارے منڈانا شروع کر دیو کہ داڑھیوں سکھوں نو تقویت ہوتی ہے. سکھ سے کیا لینا دینا؟ اپنا لینا دینا امنہ کے لال سے. اور اگر اہل بیت کا ذکر ٹھوک کے سنایا جائے تقویت نہیں ہوگی، ان کی کمر ٹوٹے گی. میں نے اے اروائی پہ ایک مرتبہ پروگرام تھا، مولا مرتضیٰ کا ذکر تھا. سامنے بیٹھا ہوا سی ذاکر شیعہ، ایک پاسے انہوں دا وہ جڑا کہ پڑھدا ہے وہ جڑیاں کہانیاں کسے وہ کہ شعر شروع کہ انہوں آدھے نوئے مرثیے، اور ایک ہمارا سنی بیٹھا ہوا تھا شاہ جی. بس چھوڑو نہ پوچھو. شاہ جی ایک گل تو دسو، سید پاک و آل رسول ہو، کیا سبب ہے ہمیں 12 اماموں کے نام آتے کیوں نہیں؟ یہ دا جواب تو چاہیے ہے نا سانو. ہمیں 150 شجرے کے شعر یاد ہیں. بابا جی گستامی کا نام ہمیں پتہ ہے، عبد الخالق اجدمانی پاک کا نام ہمیں پتہ ہے، حبیب اجمی پاک کا نام ہمیں پتہ ہے. تو گستاخی شاہ جی معاف کرنا حیدر میرے التقو، حبیب اجمی ساری زندگی سود ہو رہے تو توبہ کر کے سلطان الاولیاء بنے تو جینے حق کھولی ہوئے کہ کٹی محمد نے پائی ہوئے. یہ بات سمجھنے کی ہے. میں اور اچھا بولو جنیا، اور اچھا بول. حسینیت 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 حسینیت. بس وہ خود ہی مردہ باد ہو جائے. وہ دا نام ہی نہ لو. کیوں شاہ صاحب وہ دا نام لین دی لوڑ ہی نہیں. بس حسینیت. حق جب نام لے لو نا باطل ہنجی نہیں ٹھہرتا، انہوں تو وقت پہ جانا ہے. اب اور فرمائیں جو میں بات عرض کر رہا تھا. ہمیں نا وہ ٹی وی پہ وہ مولا مرتضیٰ پاک کا موضوع تھا. ہم نے کہا اللہ کی شان کے پہلے منے میں ہی بیٹھے ایسے کوئی اتفاق یہ ہوا تو جب شروع کی نا ہم نے شان بیان کرنی تو شیعہ ایسے کرتے ہیں. نہیں خدا کی اسنا پھر میں نے کہا نہیں لگانا ایسے کرتا ہے. ابھی بھی آپ کو ہمارے مسلک پر شک ہے؟ نہ یہ خون کا تقاضا ہے کہ ذکر ٹھوک کے کیا جائے. شک نہ فرمائیں. تو شیعہ کو وہ جدو واری ہو دی آئی نا انہیں کہا ہاں جی، انہیں کہا کیا کہوں، بغدادی صاحب نے کوئی گل چھڑی ہی نہیں. کہ ہون کلپ کٹ کے تھک لو ہون. اس نے کہا اب کوئی بات رہی نہیں.
تو قبلہ میں یہ کہتا ہوں کہ سنی ہم پکے ہیں، مگر اہل بیت کے ذکر کے اندر اگر کوئی بندہ گڑبڑ کرے گا تو وہ سنی نہیں ہے، ہم الحمدللہ رضوی ہیں۔ میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی ہیں، زور سے کہو سبحان اللہ۔ بلکہ بندے بریلوی حسن میں ابرل ہم، بریلوی بڑا ڈٹ ہم ہے۔ میرے امام نے ہمیں یہ سمجھائی ہے بات کہ یاد رکھنا رسول اللہ کی ساری نسل کو نور نور ہی کرتے چلے جانا، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب کرانا۔ تو صحابہ کرام کا عالم کیا ہے؟ تو صحابہ کرام جانتے ہیں کہ ان کی محبت حضور کے نیڑے کرتی، انہاں دی محبت حضور دے نہ تو کیوں روٹیاں پکا کے صحابہ کرام لے کے آئے۔ وہ میں پڑھتا ہوں آج حدیث، دیسی گھیو دے پراٹھے بنانا تو اتے جناب گڑ رکھنا، تو پھر حسنین کریمین دیاں خدمتاں وچ پیش کرنا، تو پھر حضور دا انہاں نوں کہنا جا اوئے دنیا وچ تینوں دولت نہیں کم ہوئے گی، آخرت میں جانا تے رب جانا۔ نہ وہ پہلے صحابی نہیں ہے، ان پر دوزخ حرام نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، حضور کا فرمان ہے کہ ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے، حضور نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اور رخصت ہوا ایمان میں، اللہ نے اس پر دوزخ حرام کی، صرف اسی پر حرام نہیں کی جس نے اسے دیکھا اس پر بھی حرام فرمایا۔ پھر بھی پیور جنتی ہونے کے بعد جڑا جنا روٹیاں لے آیا عشرہ مبشرہ وچ امتحان رکھا ہے، تو دوسرا جنا جہدے نام تو شیطان فرہ یا فرو کا باپ پڑتا ہے، نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہن نہ لے لو جتنے پلیت، کوئی اگر وچ کوئی آ گیا غلطی نال بھی نس جائے گا۔ ہر دربار پر بد مذہبوں اور بد عقیدوں کا قبضہ ہے شاہ صاحب، سوائے فرید الدین گنجی شکر کی۔ یہ راز کدے ڈھونڈے ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی دو چار دربار اور رہے ہون تو میں نہیں پتا، وڈے وڈے درباراں دی میں گل کردا تو جنہاں ہون سجادہ نشین ہیں انہاں نوں بھی انہاں قابو کیتے پرلیاں بد مذہباں نے کیتے ہے کہ نہیں؟ بابا فرید پاک پٹن دے دربار تے میں نے کوئی بد مذہب دس دے تو انہیں پتہ ہے دی راز کی ہے؟ وہ جنا فاروقی ہے، عمر فاروق کی اولاد میں سے ہے، تو جیدی اولاد دے نیڑے بے ایمان نہیں آندا عمر دے نیڑے آ سکتا ہے؟ خود سوچو۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رنگ دیکھو، آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں کہ نہیں؟ اچھا بولو، مراد مصطفیٰ ہیں کہ نہیں؟ بلکہ ایسی مرادیں قرآن دی میں نے قسم ہے، زیروں زبروں شدوں مدوں دی قرآن دی قسم ہے، میں نے انہاں دے دل وچ ارادہ بنیا، اللہ وہی نازل فرما دیتی۔ ایسے پیارے صحابی ہیں تو پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کہ مولا مولا، اور یہ مولا کہنے والے بھی حضور کی امت میں سب سے پہلے عمر ہے، یہ ذرا خیال رہے۔ اور جڑے 14ویں صدی میں جو مولا کہنے والے ہیں یہ بعد میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے جب حضور نے ہاتھ پکڑ کے ایسے کیا، ہاتھ اوپر، من کنت مولا ہو فہذا علی و مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو سیدھے صبح خیمے میں جا کر پردہ ہٹا کر خطاب کے بیٹے مصطفیٰ کی مراد عمر پاک نے سلام کے بعد کہا بخ بخ یا علی ابن ابی طالب انک قد اسبقت بمولا المومنین، علی طالب ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو، آج صبح تو سارے مومنوں کا مولا بن کر آ رہا ہے۔ اور بولو نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔
سمجھ آ رہی؟ ہوں جڑی میں گل کرنا چاہنا وہ سنو، وہ سنو، ایڈا کمال درجے دا صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مراد مصطفیٰ، تو مولا علی سے کہنے لگے اپنی لختے جگر سے میرا نکاح کر دیں۔ اے کان کھلے توجہ ہے، گستاخی معاف کرے، وہ ادھر اللہ پلہ پاری ہے، اور میں حضرت ادھر مڑ کے ادھر تکدا نا ادھر ادھر پلہ پاری ہے، جدھر پاری ہوگی نا تو پتہ نا ادھر لفتی ہے شاید پلہ ادھر پاری ہے، ادھر شاہ صاحب سید پاک۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں سمجھنے کی کوشش فرماؤ، جو صحابی عشرہ مبشرہ میں ہیں اور خلیفہ دوم ہے، اور اگر سننے کی طاقت ہے تو سننا، ساتھ سسر مصطفیٰ بھی ہے۔ سسر ہے نا، سسر ہیں، ہاتھ اٹھے کر کے بولو، حضور ان کے داماد ہیں نا، عمر کون ہے؟ سسر ہے نا، حضور دے سورے نے نا۔ مولا علی سے کہتے ہیں اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کریں۔ مولا علی فرماتے ہیں عمر کا تھوڑا ڈیفرنس ہے، فرق ہے، تو عمر پاک فرماتے ہیں مجھے کسی قسم کی حاجت نہیں ہے شادی کی، مگر راز یہ ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا ما کان من سببی و نسبی۔ میں تے صرف اس واسطے نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کو کنا نال سنے سارے حسب تے نسب تے سبب کٹ جان گے، پر مجھ محمد کا نہ سبب کٹے گا نہ نسب کٹے گا نہ حسب کٹے گا۔ ہن کہہ دو حق دی ٹھنڈک دل دا چے۔ اب میں زیادہ بات کو چوگم کی طرح پھیلاتا نہیں ہوں، بعد میں غور کرنے والے غور کریں ذرا اس مسئلے پہ، ہم صرف کہہ کے جا رہے ہیں۔ نائی نوشاہ جی کسے پوچھے میرے سر سے وال کتنے، اس آگے میرے گاہک بہت ہیں، میں پھیراں گا اس طرح کر جا کے دیکھ لیں آپ ہی گن لیں کتنے۔ میں نے تو بھی لاہور جا کر بیان کرنا ہے، اللہ جانے تو جاواں نہ جاواں لیکن بیان ہے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں گھر جا کر ذرا سوچنا سیدنا عمر فاروق کو حاجت کیا ہے، سسر تو پہلے سے ہیں حضور کے، تو سیدہ زہرا کے بطن سے وہ لگتے جگر ہیں، یہ مجدد الافسانی پاک نے بھی لکھا ہے۔ تو وہ سیدہ زہرا کی اولاد کی نسبت پانا چاہ رہے ہیں، ذرا غور کریں شاہ صاحب۔ عشرہ مبشرہ میں بھی وہ موجود ہیں، جنتی بھی ہے، پکے ہیں، خلیفہ دوم ہیں، کچھ تو ہے کہ فیضان زہرا کے طلبگار ہیں۔ اور ایک گل بھی شاید میں ہی تمہیں سنا سکتا ہوں، ایڈا کلیجہ چاہیے ہے واسطے، ایڈا کلیجہ، تو میں تو مست جا بندہ تو تمہیں سنا دیتی گل، جانتے ہیں وہ اپنے کانوں سے سن چکے ہیں، اساں سورے حضور دے نیڑے ہوندے چلے جاواں گے جدوں اہل بیت کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فینا یوما خطیب بماء یضخم بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ ووعظ وذکر ثم قال اما بعد ولا ایها الناس انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین اولهما کتاب اللہ فی الہدى والنور فخذوا بکتاب اللہ تعالی واستمسکوا به وحث على کتاب اللہ تعالی ورغب فیہ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعطرتی
آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم. مسلم شریف کی روایت. کرو گل. حضور نے ارشاد فرمایا مسلمانوں مومنین سارے غور نال سنو. سرکار کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں. تو لوگوں کن کو فرمایا؟ سامنے صدیق پاک. کون صدیق پاک؟ جدی رضا دا پروانہ میں اتوں عرش تو آیا ہے. وہ صدیق اکبر جن کے لیے رب نے جبریل کو بھیج کے پوچھا محبوب تجھ پر سلام، تیرے اس یار پر سلام، اس سے پوچھ رب اس سے راضی ہے، یہ راضی ہے کہ نہیں؟ نہیں سبحان اللہ اچھی آوے. سارے نامہ تے سبحان اللہ تگڑی آوے. سبحان اللہ کھونو. اور اس میں حضرت عمر فاروق بھی ہے. کون عمر فاروق جانتے ہو؟ حضور نے فرمایا میری امت کے پہلوان کا نام عمر ہے. ان میں حضرت عثمان بھی ہیں. کون عثمان غنی؟ جن کے لیے حضور نے فرمایا جنت کی دہلیز پر یہ قدم رکھے گا اس کے چہرے کی چمک سے جنت جگمگ 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 جگمگ. یہ سارے حضرات موجود ہیں اور حضور فرما رہے ہیں لوگوں، یعنی صحابہ سے فرما رہے ہیں الا ایھا الناس، اے لوگوں. پہلے تقریر فرمائی لمبی، اس تو بعد فرمایا آخری پیراگراف ووعظ وذکر ہو چکا. اس کے بعد فرمایا لوگوں انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فوجی، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، آنے والا ان قریب آئے گا اور ہم چلتے ہیں. اور یہاں کسی وہابی کی دماغ کو خراب نہ ہو. ایک یہ حضور نے فرمایا دماغ میں رکھنا حضور اپنی مرضی سے دنیا سے گئے ہیں. یہ دماغ میں رکھنا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور اپنی وہ موضوع کرے اور نہ ٹر جائے، حضور اپنی مرضی نہ لگے. اللہ نے فرمایا محبوبہ میں یہ بھی نہیں کہتا آ، میں یہ بھی نہیں کہتا رہ، تیری مرضی رہ آ. چلو یہ دوسرا آگے میں کہیں نہ نکل جاؤں. فرمایا ہم چل دیں گے، آنے والا آئے گا اور ہم بس انا تارک فیکم ثقلین، میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں پہلی چیز ہے کتاب اللہ، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اور اسے پکڑ لو. فخذوا بکتاب اللہ، پڑھ لو کتاب. فاستمسکوا بہ، فاستمسکوا مطلب اتنا پکا پکڑو جیسے کوئی دانتوں سے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے. استمسک یستمسک، یستمسک استمساکن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دانتوں سے پکڑ لینا کسی چیز. فاستمسکوا، اس کو مضبوطی سے پکڑو. فخذ علی کتاب اللہ، پھر آپ نے گفتگو اس کی برکتوں پر فرمائی. ورغب فیہ، قرآن کی ترغیب دلائی. پھر یک لخت فرمایا وعطرتی، اور دوسری شے میری اولاد ہے، عطرت ہے. عطرت میرا خون، میری عطرت، اہل بیتی میرے گھر والے. اس میں کوئی شک نہیں حضور کی ازواج بھی اہل بیت میں. کہو زور سے سبحان اللہ. نہیں پورے مجمع دی آواز آیا کو سبحان اللہ. تیجی باری پھر. اور کسی کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ وہ اہل بیت سے خارج ہے، نا وہ بھی اہل بیت میں ہے. پر یاد رکھنا ساری اہل بیت میں سے حضور کی محبوب ترین شخصیات حسن و حسین و فاطمہ و علی ہیں. گل اور نہ نہیں چھیڑنا، لمبی تھی ویسی. حضور نے فرمایا ان سے محبت کرنا. صحابہ با حیا ہیں اور با وفا ہیں.
صحابہ کیا ہیں؟ با اور با وفا با کہ بلا تساں کرے مرید شرید ہو کہ کوئی نہیں سارے جڑے نہ ہو شاہ نہ جاتے ہو جائے کرے ہی نہ کہ میں شاہ صاحب دا ایجنٹ ہوں میری کو نہیں شاہ صاحب نہ زیادہ کوئی اسلام اٹھو کے بیٹھو پوچھ لو خالی دوروں اساں ایک دوسرے نو سلام کر دیں کوئی وچوں تل میتھرے نہیں ونڈے ہوئے بلکہ باہر ملکوں میں کئی شاہ صاحب نے میرے قابو کیتے ہوں سمجھ گئے گل شاہ ہوں سمجھ گئے العاقل تکبیر اشارہ شاہ جی شاہ صاحب کے ہاتھ پر پیر پتہ ہے جڑے باقی بیٹھے ہوئے جے بابے بیٹھے ہو دسو ایمان نالو جنے ہو 14ویں 15ویں صدی دے مرید ہو پیر دیاں بچیاں نال تساں کنج محبت کر دے ہو دل و جان سے 14ویں صدی کا مرید اپنے شیخ کی اولاد سے دل و جان سے محبت کرتا ہے تے دل تے ہاتھ رکھ کے سوچ پھر صحابہ نے اہل بیت نال کنج دی محبت کی تھی ہوئے اے میرے بالکل وہ باحیا ہیں وہ سن نہیں رہے اذکرکم اللہ اور کہنے والا کوئی مولوی خطاب نہیں سنا رہا ان کو آمنہ کا لال سنا رہا ہے اور پھر فرما رہا ہے اذکرکم ففہم وتدبر وتفتن ایدیچ نکتہ عظیمہ ہے اذکرکم اللہ تم سب کو میں اپنی اہل بیت کے لیے اللہ کا خوف دلاتا ہوں صحابہ تو ماہی دے اشارے نو نہیں جان دیندے سن ایڈیاں تقیدہ نو کتوں جان دیندے سن ان کا تو عالم یہ ہے صحابہ کرام مشتیاز گھروارے نمونے کے طور پر ایک تاکہ صحابہ پاک کا برکت کے لیے ذکر ویسے بھی ساتھ ساتھ چل ہی رہا ہے لیکن میں مشتیاز گھروارے سناتا ہوں صحابہ کا عالم یہ ہے پترو اتھے تے ترے تقیدہ لگیاں ہوئی ہیں یہ جڑیاں غلط روایتوں لوگ سنا دینے نہ کوئی خبردار انہاں دے چکر وچ بھی نہ آنا اہل بیت نال منڈ کے محبت رکھنی ہے صحابہ پاک دے بارے چ نہ غلط بولنا ہے نہ بولن دینا ہے اچھا بولو نہ بولنا ہے نہ بولنا ایک باری اور دل لا کے بولو نہ بولنا ہے نہ بولنے صحابہ کرام کا عالم یہ ہے حضور نے ظہر کی نماز پڑھائی ہے علماء کے لیے شاہ صاحب کو تحفتاً ویسے ہی سلام تو باقیاں واسطے ٹھیک ٹھاک تحفہ ہے پورے سال دیاں تقریراً کدے سمجھو ظہر کی نماز حضور نے پڑھائی کتنے فرض ہیں سکھے کی منڈی والے کتنے فرض نے حضور 2 پڑھائے سلام پھیر دیتا حضور دی عادت مبارک کوئی گل خاص نہ کرنی ہوئے سدھے گھر تشریف لے جاندے سن نفل اتھے پڑھ دے سن سنتے تو ہمارے لیے ہیں نا سرکار کے لیے تو سنتے نہیں ہیں وہ تو نفل ہے نا سنت کہتے ہیں حضور کے طریقے کو حضور نے ظہر کی نماز پڑھائی 2 فرض پڑھائے حضور اٹھ کے جان لگے صحابہ سارے دے سارے اٹھ کھلوتے تو ہاتھ بن کے کھلو گئے حضور 10 قدم اتھے اگے ٹر گئے پچھوں پھر مڑ کے تکیا پیچھے فرمایا ابو بکر عمر علی یہ کتنیاں پڑھیاں نے اٹھے جا کے کتنیاں پڑھیاں انہاں آخیا جان قربان کراں 2 فرمایا تو 4 پڑھنیاں سن 2 پڑھیاں تساں ساریاں وچوں کوئی بولیا نہیں تساں ساریاں وچوں حضور نے کہ فرمایا کوئی ہاتھ بن کے آگیا حضور ہم کیسے بولتے ہم نے تو نماز میں یہ سمجھ لیا رب نے کاری 2 دیے ہیں جڑے بن بولے محبوب دے 2 پہ سمجھ دیں جڑے بن بولے محبوب دے 2 فرض پہ سمجھ دیں اذکرکم اللہ کے بعد انہوں نے کیسے اپنا خون ان پر قربان نہ کر دیا ہوگا پھر میرے دوستو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیث شریف ان کے پیش نظر ہیں یہاں ابھی کا واقعہ ہے کوئی زیادہ صدیاں میں نہیں گزریاں اے تھے ایک سیال شریف ایک جگہ کسی بندے نے سنیا ہو سی نا
الحمدللہ جنہیں جنہیں سنے ہاتھ کھڑا کر چلو ولیاں دے نا تے بھی ہاتھ کھڑا ہو جائے تو قیامت والے دن کہانی بنی جائے. سیال شریف میں ایک بزرگ ہوئے شیخ الاسلام والمسلمین نے کہا جاتا ہے کراچی میں مغرب کی نماز پڑھانے میں کا وقت ہو گیا. چوٹیوں کے شیخ الحدیث اور مفتی وہ خود بہت بڑے عالم تھے مفتی تھے محدث تھے چوٹیوں کے مفتی ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کی تھی حضور مغرب دی نماز دا وقت آپ نے اتنے ایک ٹماٹر بیچن والے سن شاہ صاحب ٹماٹر پنڈیاں توریاں کدوں تے اے کہ انہوں آدن سنڈ شنڈ سبزی بیچن والے شاہ صاحب شاہ تو شاہ ہی ہوندہ ہے نا پاہمیں سبزی بیچے. ہر گدی کے لیے پیو دا پیر ہونا ضروری ہے سوائے سید دی. ہر گدی پر باپ کا پیر ہونا رہتے ہیں ضروری ہے. پیو کہ دی گدی تے بیٹھا ہے تو سید نو نہ پوچھ سکتے ہو کہ دی گدی تے بیٹھا ہے وہ رسول اللہ کا خون ہے. تو شاہ صاحب نے وہ جڑے پنڈیاں توریاں کدوں شدوں بیچتے سن حضرت شیخ الاسلام والمسلمین نے فرمایا شاہ جی آج نماز تساں پڑھاؤ. یہ جو مولوی بہت سارے اکٹھے ہو جائیں عام بندہ ہوں جی ڈر جانا. ایک پیر کے پاس میں گیا نا تقریر کرنے ہے تو ویسے اسنا بالکل نہ محرم شریف ہے کہہ کا بھی نہیں مارنا. ایک پیر کے پاس میں گیا انہوں مریدوں کی داڑیاں شڑیاں چنگیاں رکھائیاں ہوئی سن تو میں وہ ایک بچوں بولیا وہ پیر جڑا تھا نا انہوں دا اس میں نے پوچھا بھئی یہ ان اللہ و ملائکہ تو جڑی آیت ہے یہ آیت ہے یا حدیث ہے. یہ پیر صاحب میں نے پوچھا پیر طریقت رہ برے انہوں نے پوچھا بھئی یہ آیت ہے یا حدیث ہے. تو میں انہوں سارے سامنے تکیا تو میں انہوں نے آکھا انہوں خلیفے نے آکھا منہ بند رکھا چونکہ چنگا پلا لگتا ہے جی سارے شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں تو جدو بولن گے تو کچھ اور ظاہر ہو جائے گا. روب بہت ہوتا ہے نا علماء کا حالی روب دار لو نہ بھی مولوی ہو پھر بھی روب ہوتا ہے نہیں ہوتا چنگا پلا روب ہوتا ہے مولویوں کا. بس وہ شاہ صاحب مسکین آدمی تھے انہوں نے کہا پیچھے تو ایڈے بڑے اور وہ تو سچ مچ مولوی سن علماء سن. وہ کوئی انہوں نے پگڑی خالی دکھانے کے لیے تھوڑی باندھی ہوئی تھی وہ تو مفتی اور شیخ الحدیث تھے. شاہ صاحب نے نماز پڑھائی شاہ صاحب ڈر گئے. نماز پڑھا دیا شاہ صاحب کو واجبات نماز وچوں ایک واجب چھٹ گیا. سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب کرنا تھا تو جب سلام انہوں نے پھیرا سجدہ صاحب کو نہیں کیتا. تو مولوی بابوں کی ایک عادت ہوتی ہے جب یہ کوئی غلطی دیکھ لیں نا تو جہاں بولنا نہ ہو وہاں ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں. یہ پکی بات ہے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. مثلا میں اگر کوئی لفظ غلط بولوں گا نا سیگا تو میں نے تو نہ تساں آتے اٹھ کے کہو گے بھائی تو سیگا غلط بولے تو آپس سیگا غلط بولیا. مشاہدہ پڑھنا تھا مشاہدہ پڑھ دیا. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ باب مفاعلہ ہے. تو حضرت صاحب قبلہ بھی ادھر موجود ہیں شیخ الاسلام والمسلمین. سنو جنیاں جے اذکرکم اللہ فی آل بیتی یاد ہوئے تو عمل کنجدہ ہوتا ہے. شاہ صاحب قبلہ نے سلام پھیرا تو مولانا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. حضرت شیخ الاسلام والمسلمین بھانپ گئے کہ علماء نے اس کی غلطی تاڑ لی ہے لہذا اس سے پہلے کہ یہ بولیں میں بولتا ہوں. اور حضرت نے فرمایا شاہ جی داڑھی چٹی ہو گئی نمازاں پڑھ دیا رب دی سو اتنی چس کبھی نہیں آئی جتنی آج آئی ہے. سارے بولو اور اگلے سنو جملے. اب چونکہ علماء نے ادھر ان کی بھی موجودگی تھی شاہ صاحب کو حضرت نے فرمایا شاہ جی ایسی چس زندگی بچ نہیں آئی. فقیر دا دل کردہ ہے یہ چس ایک باری پھر آوے یہ چس ایک باری موڑ آوے. یہ نہیں کہا غلطی ہو گئی. جن کی خون میں غیرت اور حیا
اور وفا ہوتی ہے، وہ 14ویں صدی کے سید کا بھی احترام کرتے ہیں، حسنین کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر وہ ویسے بھی امت کے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا یا دیگر اہل بیت حسنین کریمین تو بالخصوص اور ان کی والدہ ماجدہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ، آپ کی ذات کا ویسے ہی امت پر وہ احسان ہے جس کا بدلہ امت دے ہی نہیں سکتی۔ یہ دھیان رکھے، تھوڑی بخشش مہر وچ لئیے مائی میں، یہ دماغ میں رکھنا۔ وہ یہاں پر ایک درگاہ ہے کیلیاں علا شریف، تکی سنی ہونی ہے، وہ شاہ صاحب فوت ہو گئے، چند جی سرکار عظمت شاہ صاحب۔ میں وہاں پر گیا، میں انہوں نے منڈے کو شاہ صاحب جی صاحبزادے کو کوئی حیدر شاہ انہوں نے نام ہے کہ حسنین سجاد ہے، انہوں کو ایک گڈی سی پریمیوں، مجھے بڑے عرصے سے میں پریمیوں گاڑی رکھتا ہوں، یہ تو کسی سنگی دی لے کے اسی آئے ہیں۔ میں آگیا بھائی وہ گڈی مینوں ایک سنگی نے دسیا کہ وہ گڈی لینی ہے، انہوں کو گڈی بڑی غضب دی ہے، تو میں انہوں نے فون کیتا ہے، پہلے تو شاہ اور منع کر دیتا ہے، پھر مینوں بڑی اوکھی لبھی، یہ میں دینی نہیں، پتہ نہیں کیوں ہویا، گھنٹے کے بعد شاہ صاحب دا آپ ہی فون آیا، انہوں نے کہا تساں جتھے بھی ہو آ جاؤ، گڈی لے جاؤ۔ میں کہا پتہ نہیں انہوں نے کیوں ہویا، پر چلو ساڈا تو مطلب پورا ہویا، شاہ انہوں نے جو بھی ہویا۔ اسی پہنچے اتھے گڈی لین میں اتنے پہنچیا تو اتنے ملاقات ہوئی عظمت شاہ صاحب نے چند جی سرکار۔ ایک کتاب انہوں نے مینوں کٹ دیتی اندروں حدیث شریف دی، بڑی بوسیدہ پرانی کرو نا جی تو صفحہ پاٹے، تو شاہ صاحب میں نظر اے حضر حدیث شریف عربی چ لکھیاں تو پڑھ کے سناؤ مینوں، تو آپ بھی پڑھو تو میں بھی سناؤ۔ وہ پہلی روایت میں نے جو پڑھی یہ تھی، اور شاہ صاحب کی کوئی حکمت ہوگی وہ مجھے سے پڑھوا رہے تھے، پہلی روایت یہ پڑھی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی، ابو جی وہ معراج دی رات میں جڑے کوئی راز دیاں گلاں نے نا، وہ راز دی ایک گل مینوں دسو۔ یہ گل بھی مغفرت نال تعلق رکھ دی ہے امت دی، یہ جی گل سنانی نہیں تمہیں، یہ بھی مغفرت نہ۔ دوسرے مقام پر جب حضرت سیدہ کا نکاح ہوا حضرت علی کے ساتھ، امر الہی سے ہوا، امر حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی امرانی ان ازوجک من علی ابن ابی طالب، فرمایا اے میری لگتے جگر میرے رب مینوں حکم دیتا ہے کہ تیرا نکاح میں ابو طالب کے بیٹے سے کر دوں۔ حق مہر کے رکھاں، انہاں عرض کی تھی ابو جی یہ نکاح اللہ دے حکم نال کر رہے ہو، حق مہر بھی میں اللہ کھلو لینا۔ حضور نے جبریل نو کیا، جبریل اڑ گیا، پھر تارے سدرا مڑیا، صاحبزادی سے کہیں جو مانگتی ہیں مانگے ہم دیتے ہیں۔ کہا ابا جی اپنے رب نو آنکھو کہ میری لگتے جگر کے مہر میں آپ کی ساری امت کی مغفرت لکھ کے دے دے۔ مہربانی فرمائیں کہ بلا اہل بیت نہ لنی محبت کریں اور صحابہ کرام سے بھی ٹھوک کے محبت کریں۔ میں مصائب نہیں پڑھ سکتا، یہ میں معافی سے عرض کروں، ہوتی ہیں کوئی وہ مصیبتیں جو کربلا میں آئی ہیں، وہ نہ مجھ میں اتنی طاقت ہے نہ ہی میں اس طرف کبھی زندگی میں گیا ہوں۔ میں آپ کو صرف اہل بیت کی فضیلت ہی سنانا چاہتا تھا، باقی جو کچھ وہاں پر ہوا وہ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے، حضرت سید صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بات حضرت سلطان ابو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بھی کی۔ آپ فرماتے ہیں چڑھ وے چنا تے کر روشنائی، کئیاں ڈاڈیاں گھڑیاں آئیاں، شاہ حسین شہید کیتے نے کوئی کوفیوں فوجاں آئیاں، تتی ریت تے بال پہ تڑفن اتھے لاشاں کہیں دفنائیاں ہوں، سچا دین حسین علی دا جنہ لگیاں توڑنے بھائیاں۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکا ہوں ابھی تک،
ترجمان تشریح تو دور کی بات ہے، میں اس کے عوارض ذاتیہ کے گرد گھومتا رہا ہوں۔ حضور کی اہل بیت سے محبت تو محبت، مودت درکار ہے، اور صرف ایک جملے میں مودت کے بارے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ مینڈک کو جو پانی سے نسبت ہے اسے محبت کہتے ہیں، مچھلی کو جو پانی سے نسبت ہے اسے مودت کہتے ہیں۔ ڈڈو یاد ہے یا کیا یاد ہے ماسٹر؟ مینڈک تو اردو یاد ہے نا، اپنی زبان بولو۔ ڈڈو نو جے پانی سٹ دیو خوش رہے گا، کڈ لاؤ مرے گا نہیں، زندہ رہے گا۔ مچھلی کو پانی سے باہر نکالو، رہے گی نہیں۔ اے ایمان والے، تیرے اندر اہل بیت کی اتنی محبت ہونی چاہیے، اگر اہل بیت کی محبت میں کمی آئے تو ہی ختم ہو جائے۔ اتنا شدید محب بن جا مگر پکا سنی رہتے ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر کی وفاؤں کو سلام کرتے ہوئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا اور ان سے پیار اور وفا کرتے ہوئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں مد نظر رکھ کر ان کی محبت و عشق بھی سینے میں رکھتے ہوئے اپنی جبین کو نعلین اہل بیت میں رکھ دے، دنیا بھی تیری ہے آخرت بھی تیری ہے۔ یاد رکھ، اہل بیت کی محبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی صحابہ کے بارے میں غلط بات کرو تو بھی اہل بیت کی محبت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ، شیعہ اسے نہیں کہتے جو علی علی کرے یا حسین پاک کا نام لے، شیعہ کہتے ہیں صدیق اکبر پر بھونکنے والے۔ خبردار صحابہ کے بارے میں کوئی لفظ غلط نہ بولنا، اور اہل بیت کا دامن زندگی میں نہ چھوڑنا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں پروردگار عالم کی، اہل بیت کی محبت کا ادنا صلہ رب ولایت کی صورت میں دیتا ہے۔ میں یہ قسم کھا کر کہتا ہوں، جو اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ اس کا خاتمہ ولایت پر فرمائے گا۔ اور ایک بات اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی لکھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں حدیث شریف بیان کرتے ہوئے فتاوی رضویہ میں کہ حضور نے فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کرے اور اچھائی کرے اور ان کو میری نسبت کی وجہ سے ان کی سے کوئی بات سخت ہو تو اس سے اوائڈ کرے، تو قیامت کے دن میں خود اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ تو اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھ کر آگے پتہ ہے کیا جملہ لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے آقا، میرے مولا، میرے ماوا، میرے ملجا، حضور شفیع مذنبین، ہم گناہگار کہاں، آپ کا ید اقدس کہاں، ہمیں تو بس اتنا ہی نصیب ہو جائے کہ اپنی آل کی محبت میں اپنے چہرے کی جھلک دکھا دے دے۔ آپ وعدہ کرتے ہیں اہل بیت سے محبت رکھیں گے؟ خطابت اور تقریر کوئی ایڈی چنگی چیز بھی نہیں، یہ جذبات ہوں، جذبات دے دوران بہت سارے جملے ایسے نکل جاندے نے منہ چوں، کدائیوں شان الوہیت، کدائیوں شان رسالت، کدائیوں شان اہل بیت، کدائیوں شان اصحاب دے مطابق وہ جملے نہیں ہوندے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ایسے نہ ہو، لیکن اگر میری کوشش کے باوجود سبقت لسانی سے کوئی کلمہ ایسا میری دان سے نکلا کہ جو ان ذوات قدسیہ و نفوس عالیہ کی شان کے مطابق نہ ہو تو میں ان سب کی برگاہوں میں بھی توبہ کرتا ہوں، اور آپ کے حق میں اگر مجھ سے کوئی کلمہ غلط نکلا میں آپ سے بھی معافی کا خواستگار ہوتا ہوں، اور اجازت لینے سے پہلے آپ سے آپ کو مبارکباد اس بات کی پیش کرتا ہوں، وہ خطہ جہاں سید ہوں وہ خوش نصیب لوگوں کا خطہ ہوتا ہے۔
حادثات جہاں پر ہوتے ہیں وہ خوش نصیب لوگوں کا خطہ ہوتا ہے. آپ کے علاقے میں شاہ صاحب قبلہ سے تو میری جان پہچان ہے ہی ہے, دیگر سادات بھی یہاں موجود ہوں گے, حضور شاہ صاحب بھی موجود ہیں, دین کی چوٹیوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں. میں وہاں حاضر نہ ہو سکا جمعہ شریف میں, تو یہ جو ماسٹر حق نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں, یہ آپ کے انتہائی مضبوط جاسوس ہیں, مضبوط. اور کوئی محفل ایسی نہیں جس میں یہ مجھ سے ملے ہوں اور تذکرہ یار نہ کیا ہو, اور یہ ان کی وفا ہے. اور آپ ان پر آئندہ مزید زائد کرم فرمائیں. میں ایک واری نا ایک شاہ صاحب سن سید پاک, انہاں گل کیتی ایک بندے نال میری ذات دے بارے وچ لاہور, میں مری دے پہاڑ پہ اتردا سا, وہ جس نال گل کیتی انہیں میں نے فون کھڑکایا کہ اساں اج شاہ صاحب کول بیٹھے سے ہاں, بڑی انہاں تہاڈی تعریف کیتی, اساں کہ جی بڑا او دے کول علم ہے فلاں. انہاں کہا وہ کتاباں شتاباں کھاتا نہیں, کوئی ہو رہے وہ درویش. میں فٹو وٹ فون کٹ کے شاہ صاحب نو فون لایا, میں کہا شاہ جی لاہور تساں عطر دی شیشی کھولی, خوشبو مری تک پہنچی ہے. تے اے حضرت صاحب نے جی وہ عطر کی شیشی کھولی تو اسلام آباد تک آپ کی کردار اور آپ کی بلندی کی اور شستگی طبع کی وہاں تک یہ چمک پہنچی ہے. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, آپ کو بھی سلامت رکھے. کلیجہ ٹھنڈا کر دیتا جے اہل بیت کا ذکر سنندہ, جان تو پہلے وعدہ کرو اہل بیت سے عشق رکھیں گے. کیڑا ہوں اگلی باری پھر آ جاواں گے. ہاں وہ یار گڈی لین گے, وہ حدیث شریف یہ سنائی نا انہوں نے اے مہر شریف والی, اور تو دوجی جڑی میں تو نہ داما وہ انشاءاللہ دوبارہ آ کر کریں گے. شاہ صاحب کوئی غلطی ہوئے تو معافی دینا. اچھا ایک وعدہ کرو جی سنگی سارے, 2 منٹ جی, 2 منٹ بیٹھ, ایک وعدہ کرو پورے ماہ محرم شریف قرآن شریف کم از کم 1 سپارہ روز پڑھو گے. استغفار شریف بھی 100 واری 200 واری 300 واری پڑھ کے امامہ پاکاں دی روح نو ثواب پہنچاؤ. سیدہ پاکاں دی عزت و احترام بھی جاری و ساری رہے گا. انہاں دا صدقہ, حسنین پاک دا صدقہ, حضور دا صدقہ, ایک التجا قبول فرماسو, اٹھنا نہیں تھو.